بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ بہت ہی زبردست اور بڑے ہی عجیب اور بڑے ہی ادبی انداز اور بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ حدیث ہے، اور مومنوں کا دل خوش کرنے والی اور مومنوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلانے والی حدیث ہے، اور شرک کا کلا کما کر دینے والی حدیث ہے، کیونکہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں اور قرآن سے دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ آپ شاہد ہیں، یعنی آپ گواہی دینے والے ہیں، تو گواہی تو وہی دیتا ہے جس کا علم ہو، ہر جگہ حاضر ناظر ہو، دیکھتا ہو، سنتا ہو، ہر چیز سے واقف ہو، تو وہ گواہی دے سکتا ہے نا، جس کو جو ہر جگہ حاضر ناظر ہی نہیں ہے، ہر لمحے واقف ہی نہیں، تو وہ کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مریضوں کے لیے ایسی یعنی الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ دنوں کے اندر بیماری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرح ہر وقت ہر جگہ حاضر اور ناظر علم کے لحاظ سے جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے موقع ہے، حالانکہ دوسری جگہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور حدیثوں میں اس کی وضاحت آ گئی ہے، اس کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اس امت کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو، امت وسط ہو، جو لوگوں کے اوپر گواہ بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر تمہیں گواہ بنایا جائے گا۔ اور اس کی تشریح میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ نوح کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے بالکل یا اللہ تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ اور اللہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال صبح شام ایک کر دی، پیغام پہنچانے کا گویا حق ادا کر دیا۔ تو لیکن ماحول ایسا ہوگا کہ یہ جو کفر و شرک کرنے والے ہیں یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیں گے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، کوئی ہمیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو یہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم نہیں بلکہ ساری قومیں گویا اسی طریقے سے کہیں گی، مشرکین مکہ اسی طریقے سے کہیں گے، مشرکین پاکستان اسی طریقے سے کہیں گے، مشرکین گجرخان اسی طریقے سے کہیں گے، مشرکین چکری وکیلا اسی طریقے سے کہیں گے کہ ہمیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا۔ حالانکہ لاؤڈ سپیکروں کے اندر، میگا فون کے اندر، چھتوں پر چڑھ چڑھ کے آوازیں لگا لگا کے، گھروں میں جا جا کے، محفلوں میں جا جا کے ان کو سمجھایا، لیکن یہ صاف انکار کر دیں گے اور سمجھیں گے کہ بس اس طرح جان چھوٹ جائے گی۔ جان چھوٹنے والی نہیں ہے، یہ ایک مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ معاملہ کس طرح بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے جب کہیں گے تو پھر اس کے بعد قوم کو جب بلایا جائے گا کہ تمہیں بتایا گیا تھا، یہ سمجھایا نہیں گیا تھا کہ یہ 5 اولیاء اللہ ہیں، ان کی بندگی نہیں کرنی ہے، ان کی قبروں کے اوپر چادریں نہیں چڑھانی ہیں، عرس اور میلے نہیں کرنے ہیں، نظر و نیاز نہیں کرنی ہے، 11ویں اور 12ویں نہیں کرنی، ان کی پوجا پاٹ نہیں کرنی ہے، واسطے وسیلے اور رکوع اور سجدے یہاں نہیں کرنے ہیں، یہ کسی نے نہیں بتایا تھا؟ قوم کہے کہ یا اللہ کسی نے نہیں بتایا تھا، بالکل نوح علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں، کوئی نہیں بتایا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہاں بھائی کوئی گواہ ہے تمہارا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ بالکل گواہ موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت بھی۔ آپ غور کیجئے، اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی کہ وہ گواہ ہیں تو اور زیادہ یہ مولوی لوگ یہ فتنے میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بھی یہاں سمجھا دیا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یہ جو ان کی امت ہے وہ بھی گواہ ہے۔ تو کیا ہم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں؟ بتائیے، نہیں، اس کی آگے تفصیل آ گئی کہ گویا موقع بھی مل گیا ان مجرموں کو کہ لو جی اب تو بات گویا اور بن گئی کہ ایسی بات ہمیں کہی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ہمارے گواہ ہو سکتے ہیں، وہ تو بعد میں آئے، آخر میں آئے، تو وہ تو گواہ ہو ہی نہیں سکتے۔ گویا اللہ کو یہ بحث آگے سے کر رہے ہیں کہ گویا بات بننے والی ہے، جس طرح ابلیس نے کہا تھا یا اللہ دیکھیے آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، خاک سے، تو آگ کس طرح مٹی کے آگے سجدہ کرے؟ گویا بات اس کی بننے والی ہے۔ بات بننے والی نہیں بلکہ بات اور بگڑ جاتی ہے جب انسان اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو، اور چلاکی اور پھردیاں دکھانا شروع کر دے، اس وقت وہ اور زیادہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
اس قوم کے سامنے اس امت سے یعنی ہم لوگوں سے پوچھے گا مالک کہ ہاں بھائی تم کو کیسے ہو، یہ تو کہتے ہیں یہ تو بعد میں آئے تھے. تو ہم لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، جو آپ نے کتاب نازل کی تھی قرآن، اس قرآن کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، ان کو بتایا ہے، ہر اینگل سے بتایا ہے، ہر طریقے سے بتایا ہے. تو ہمیں پورا یقین ہے، اس طرح ہم گواہی دے رہے ہیں جس طرح آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے. اتنا یقین ہے، یہ یقین کی وجہ سے ہوتا ہے معاملہ کہ آپ کی کتاب سچی ہے. تو میرے بھائیوں غور کرو، عزت کس کو ملی؟ عزت ملی اس کتاب کو ملی، اللہ کے کلام کو ملی، اور آخری جو حجت پوری ہوئی انسانیت کے اوپر وہ یہ کتاب ہے، اللہ کی سچی کتاب، لا ریب کتاب. اس کے اندر جو آ گیا بس حق ہے، اس کے اوپر جس چیز کو پرکھو گے حق اور باطل کا فیصلہ کر دے گی. تو یہ چیز جب ان کے سامنے آئے گی، اندازہ لگائیے، تو یہ بالکل شرک کا کلا کما کرنے والی حدیث ہے کہ اس سے تو شرک کی جڑیں کٹ گئیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں، اور جو گواہی دینے والے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو دیکھ رہے ہوں. اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر بھی بیان کی ہے. جب یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ الزام لگا، اس آرمی چیف تھا جو، اس کی بیوی نے جو الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ گواہی دینے والے نے، اسی خاندان کے، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں بچے نے یا کسی نے بھی گواہی دی، تو وہ کرینے کی گواہی ہوتی ہے. تو اس نے ایک عقلی گواہی دی، تو حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہا تھا، کوئی بھی دیکھ نہیں رہا تھا اس وقت جب وہ معاملہ، اس نے دروازے بند کروا دیے تھے، تو اس نے کرینے کی گواہی دی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے گواہی دینے والے نے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گواہی دینے کے لیے وہ دیکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت آنکھوں دیکھ رہا ہو. تو نبی علیہ السلام ہر چیز کو ہر وقت آنکھوں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو الوہیت ہے. تو نبی علیہ السلام کے کتنے واقعات ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ہیں ان کی زندگی کے اندر. دیکھیے جب مکہ میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، کیونکہ مدینے والوں کا بھی ایمان تھا کہ مکہ میں ہیں، ورنہ کیوں کہتے ادھر آ جائیں. یا نبی علیہ السلام آگے سے کہتے مجھے کیوں کہہ رہے ہو مدینے آ جائیں، میں تو ہر جگہ حاضر ناظر ہوں، ہر جگہ ہوں، تو یہ تو ادھر آنے جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح جب مدینے چلے گئے تو مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے، اب مدینے چلے گئے، ورنہ وہ کیوں ڈھونڈتے، جو انکاری تھے وہ بھی، اور جو پیچھے مسلمان رہ گئے تھے وہ بھی، یعنی نبی علیہ السلام سے جو محبت کرتے تھے، صحابہ سے محبت کرتے تھے، وہ بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم بھی ادھر ہی جائیں گے جدھر وہ چلے گئے ہیں. تو اسی طریقے سے جب مدینے میں گئے نبی علیہ السلام، تو وہی تو وہاں بھی تو اللہ کے نبی ہیں. تو اندازہ لگائیے ان مولویوں کو اور ان جو پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی علیہ السلام جدھر جا رہے ہیں قرآن پیچھے پیچھے جا رہا ہے، وہ وہی آتی تھی نا اللہ کی. تو کیا نبی علیہ السلام جب مدینے چلے گئے تھے تو وہی مکے میں آتی رہتی؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اتنا بھی عقل نہیں کام کرتا ہے ان کا. اور بڑے بڑے علماء ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا، حاضر ناظر کا مسئلہ بھی انہوں نے حل کر دیا، یعنی ہر جگہ حاضر ناظر بھی ہیں، انسانوں کی طرح نہیں ہیں، اس طرح کے دلائل دے رہا ہے. اور کبھی علم غیب کا مسئلہ آتا تو کہتے ہیں یہ بھی مسئلہ حل کر دیا، غیب جانتے بھی ہیں اور نہیں بھی جانتے ہیں. تو اس طریقے سے ڈبل پالیسی کھیل کے انہوں نے امت کو گمراہ کر دیا. اور پھر اسی وجہ سے آج پوری جگہ ہر جگہ نور نور کی پکاریں لگ رہی ہیں، نور میں نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور جدا. اور بتانے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، مجدد الفسانی 2,000ویں صدی کے یہ مجدد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الزام نبی علیہ السلام کے اوپر لگاتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. ایسی جھوٹی باتیں. اور حالانکہ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اس پر فخر کرتے تھے. اور سارے انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. سب سے پہلا انسان جو بنایا، سب سے پہلا انسان جو بنایا اللہ تعالیٰ، وہ آدم علیہ السلام کو بنایا ہے. اور پھر وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، فرشتوں کو اپنا منصوبہ بتایا. فرشتوں نے کچھ استفسار کیا تھوڑا سا علم جاننے کے لیے، پوری طرح نہیں بات سمجھ سکے، اعتراض والے انداز میں نہیں پوچھا انہوں نے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اعتراض والا انداز ان کے اندر ہے، صرف سمجھنے والا انداز تھا. یا انہوں نے ایک اندازہ اس طریقے سے لگایا کہ یہ جب اختیار اس کو دیا جائے گا، اس کو جب زمین پر خلیفہ بنایا جائے گا تو ظاہر بات ہے اختیارات دیے جائیں گے کہ چاہے مانے یا نہ مانے، تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اس سے پہلے تجربہ بھی کر چکے تھے، دیکھ چکے تھے جنات کا معاملہ. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ساری بات ختم ہو گئی قسم کی. اور اللہ کے سامنے وہ جھک گئے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے. جیسا حکم دیا فوراً فرشتے اصل میں ذرہ برابر بھی وہ دیر نہیں لگاتے، ادھر حکم ادھر ساتھ ہی عمل.
تو ابلیس چونکہ جنوں میں سے تھا تو وہ اکڑ بیٹھا، اس نے کہا میں اس کے آگے جھکوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں بہتر، بس میں کرتا رہا پوری زندگی، میں تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کیسی اس نے پھر ٹھوکر کھائی۔ تو اللہ کے بندو، یہ ایمان عقیدے کی باتیں، یہ سادہ سادہ باتیں ہیں، یقین کیجیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سادہ کر کے بیان کیا ہے، مثالیں دے دے کے سمجھایا، لیکن انسانوں کی اکثریت کی بدبختی یہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو میں ان کے اندر آتی ہے نا ابلیسیت والی، یہ ان کا کیڑا ان کا چین سے جینے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔